اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حدیث ہے؟ چھٹی ہونے سے چالو کرنے کے بارے میں پڑھائی. اطلبوا العلم یوم الاثنین فإنه ییسر لطالبہ. پیر کے دن کے بعد جو ہے علم کا آغاز کرو کیونکہ اس دن علم کو سیکھنے میں آسانی ہوگی. عنہ علیہ السلام. ٹھیک ہے، یعنی پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث چل رہی ہے کہ ان الذی یعلم العلم. کیا پڑھیں گے؟ ان الذی یعلم العلم. صفحہ نمبر ان کو بتایا جائے. 112 ملا؟ ہاں کہہ رہے ہیں ان الذی یعلم العلم منکم لہ اجر المتعلم. ان الذی بے شک جو یعلم العلم علم کی تعلیم دیتا ہے. یہ فضیلت علم کی ہے کہ علم کی تعلیم دینے والے استاد کی کہہ رہے ہیں ان الذی یعلم العلم وہ جو علم کی تعلیم دیتا ہے منکم تم میں سے لہو اجر المتعلم اس کے لیے تعلیم حاصل کرنے والے کا اجر ہے. یعنی جو اجر اور فضیلت طالب علم کی ہے وہی استاد کی ہے. جو اس کو تعلیم دے رہا ہے اس کو بھی وہ اجر ملے گا. ٹھیک ہے. وَلَهُ الْفَضْلُ عَلَيْهِ. اور صرف اجر ہی نہیں ملنا ہے بلکہ استاد کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُ الْفَضْلُ اس کے لیے فضیلت ہے. علیہ یعنی علی المتعلم تعلیم حاصل کرنے والے پر فضیلت ہے. ایسا نہیں کہ 100 روپے کا ثواب اس کو ملا تو 100 روپے کا استاد کو بھی ملا. کہاں نہیں، اس کو کچھ کیا ہو گئی؟ فضیلت عطا کی جائے گی. فتعلموا العلم فتعلموا العلم تو تم علم کو حاصل کرو. من حملت العلم ان لوگوں سے جو علم کے حامل ہیں یعنی جن کے پاس علم ہے. وعلموه اخوانکم. ہاں وعلموه پھر اس کی تعلیم دو. اخوانکم اپنے بھائیوں کو. صحیح ہے، صرف تعلیم حاصل کر کے گھر میں نہ بیٹھ جاؤ. صحیح ہے، علم حاصل کیا اپنے کام میں ہی مصروف ہوگا نہیں بلکہ جو سیکھا ہے اس کو اپنے بھائیوں کو سکھائیے. ٹھیک ہے. کما علمکموہ العلماء جس طرح سے آپ کو علماء نے تعلیم دی ہے. یعنی جیسے آپ نے علماء سے تعلیم لی ہے اسی کے مانند آپ اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، اقربا کو بھی کیا کریں؟ تعلیم دیں. صحیح. اس لیے کہ علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ نشرہ. زکوٰۃ العلم نشرہ. علم کی زکوٰۃ یہی ہے کہ اس کو نشر کیا جائے. ہر چیز کی زکوٰۃ اس کے اعتبار سے ہے کہ نہیں؟ مال کی زکوٰۃ خرچ کرنا ہے، علم کی زکوٰۃ نشر کرنا ہے. وعنہ علیہ السلام. اور پانچویں امام سے یہ حدیث ہے لمجلس اجلسہ الی من اثق بہ. لمجلس اجلسہ الی من اثق بہ کہ ایسی بیٹھک، ایسی مجلس جس میں میں بیٹھوں اس کے ساتھ جس پر میں کیا کرتا ہوں؟ اعتماد رکھتا ہوں، بھروسہ رکھتا ہوں. الی من اثق بہ اس پر میں اعتماد کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، جو میرا ثقہ ہے. ٹھیک ہے. آدمی کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے؟ جو اس کا قابل اعتماد ہوتا ہے، جس پہ وہ بھروسہ کرتا ہے.
کہہ رہے لمجلس اجلسہ الی من اثق بہ اوثق فی نفسی من عمل سنتین. تو ایسی مجلس کہ جو علم و تعلم کی ہو، اس مجلس میں بیٹھنا میں سال بھر سے کی عبادت سے اور ریاضت سے بہتر سمجھتا ہوں. وہ مجلس کہ جو ہمارے دوستوں اور اقربا میں ہو، جن پر میں اعتماد کرتا ہوں، اس مجلس سے، ایسی مجلس جو تعلیم و تعلم کی ہو، سال بھر کی عبادت و ریاضت سے کیا ہے؟ افضل و بہتر ہے. اوثق فی نفسی، میں اپنے نفس میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ من عمل سنتن، کہ یہ ایک سال کی عبادت سے کیا ہے؟ بہتر ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، کوئی ایک عام انسان نہیں کہہ رہا، بلکہ معصوم امام فرما رہے ہیں، تو اس کی عظمت سمجھ سکتے ہیں. وعن الصادق علیہ السلام، پانچویں امام کے بعد ہمارے پاس حدیث کس سے آئی؟ کس سے حدیث آئی ہمارے پاس؟ مولا کائنات سے آئی، فروق خاصہ میں چوتھے امام سے آئی، پانچویں امام سے آئی، اب چھٹے امام سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ من علم خیرن، کہ جو کسی خیر کی تعلیم دے. علامہ کس باب سے ہے جی علی حیدر؟ کون سا باب ہے یہ؟ You know, أنت تعلم. باب تفعیل، ٹھیک ہے. علم يعلم تعلیما، من علم خیرا، جو خیر کی تعلیم دے، فلہ مثل اجر من عمل بہ، تو اس کو ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسا اس پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. آپ نے کسی کا نماز شب پڑھو، تمہارے کہنے سے وہ نماز شب پڑھنے لگے، تو آپ کو وہی ثواب ملے گا کہ جو اس کو نماز شب پڑھنے کا ملے گا. وہی چیز کہو کہ جس پہ عمل کرو. ظاہر ہے اثر تبھی ہوگا. اس کے بارے میں بھی حساب لیا جائے گا. بالکل لیا جائے گا، بنا اس کے اس پہ اس کا اثر نہیں، بنا اس کے اس کا اثر بھی نہیں ہونا ہے. جناب اگر مطلب کوئی کہے کہ نماز شب پڑھو، پھر اس کے 2-3 دن بعد پڑھنا شروع کریں تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن حس اس نے دلوایا کہ نہیں دلوایا؟ اس کے بعد آپ نے مثلا چلیے آپ نے کوئی مجلس سنی، کوئی تقریر سنی، اس تقریر میں کوئی ایسی بات آئی کہ آپ اس برائی سے رک گئے، ٹھیک ہے. کوئی عیب آپ کے اندر پایا جاتا تھا، اس عیب سے باز آ گئے. کسی نیکی کو آپ انجام نہیں دیتے تھے، نیکی کو انجام دینے لگے. اب ایسی صورت میں یہ دیکھیے کہ اس کا جو آپ کو اجر ملے گا نیکی کرنے کا یا نیکی سے باز، برائی سے باز آنے کا، وہ اجر اس کو بھی مل رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ وہ کام انجام دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ان الذی یعلم العلم، کہہ رہے عن الصادق علیہ السلام، من علم خیرا فلہ مثل اجر من عمل بہ. کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی خیر کی تعلیم دے، فلہ مثل اجر، تو اس کے لیے ویسا ہی اجر ہے، من عمل بہ، کہ جو اس پر عمل کرتا ہے. قلت فإن علمه غيره يجري ذلك له. ہاں مولانا، میں نے آپ کو بتایا، آپ نے کسی اور کو بتایا. تو اب وہ سوال کہہ رہے ہیں فإن علمه غيره، اگر وہ
किसी और को तालीम दे, यजरी ज़ालिका लहू, तो क्या उसके लिए भी यह अमल जारी रहेगा कि मसलन मेरे कहने से, ठीक है, आप लोगों ने कोई काम किया तो उसका सवाब मुझे मिला, फिर आपने किसी को बनाया तो क्या आपको उसका सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उसका बेनिफिट हमको पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। कहा फ़इन अल्लमहु गैरुहु, अगर उसको सिखा दे, बता दे, ठीक है, अपने अलावा किसी गैर को, यजरी ज़ालिका लहू, तो क्या उसके लिए भी ये सवाब जारी होगा। कहा इन अल्लमहुन्नास कुल्लहुम जरा लहू, अगर वो तमाम के तमाम लोगों को सिखा दे तब भी ये उसको सवाब मिलता रहेगा। यानी ये सिलसिला जितना नीचे जाता रहेगा सवाब उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। सोचिए कितना ज्यादा अजर है किसी को नेकी के रास्ते पर लगा देने का, बशर्ते कि इंसान खुलूस नियत से अमल को अंजाम देता रहे। कुल्तु फ़इन मात, कहा कि भाई जिंदा है तो अजर मिल रहा है, मर गया तो क्या मरने के बाद भी उसका सवाब मिलेगा। कहा काल व इन माता, चाहे वो मर ही क्यों न जाए। मसलन ये किताब शहीद सानी ने लिखी, शहीद सानी की इस किताब को पढ़ के अगर हमारे अंदर कोई नेकी आ जाए, हम किसी नेकी पर अमल करने लगे, फिर उस नेकी को हम किसी और को तालीम दे, फिर वो किसी और को तालीम दे, तो सिलसिलेवार सबको अजर मिलता चला जाएगा। सोचिए कि नेकी का तालीम देना कितना अजीम है। अब इसी तरह से किस पे ले लें, बुराई पे ले लें कि अगर बुराई मसलन वसीम रुश्दी है, अगर उसने कोई गुमराही के लिए अल्फाज तहरीर किए हैं, उसको देख के कोई और गुमराह होता है, उसको देख के कोई और गुमराह होता है, तो सबका गुनाह सबको मिलेगा, उन सब का प्लस किस पे होता चला जाएगा, जो असले मसदर है। तो इसलिए है हाँ इल्लतुल इलल है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।